تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کی انگلش شروع ہے ہمارے سامنے اور دا ڈائنگ سن سبق ہے، سر جینز نے لکھا ہے۔ تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتا دوں جو ہر سال سٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے انگلش کی اردو ٹرانسلیشن رٹ کے پورا سال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ سیکنڈ ایئر میں انگلش کی اردو والا سوال پیپر میں آتا ہی نہیں، تو بغیر وہ سوچے سمجھے محنت کر کے ٹائم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ڈائریکٹ سوال جوابات شروع کراؤں گا تاکہ آپ کا جو تھوڑا سے تھوڑا ٹائم ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری ہو پیپر کے مطابق۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو سٹوری دے دیتا ہوں اردو میں، تاکہ آپ کو نہ بعد میں سوال جواب کراؤں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انگلش میں کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ میں انگلش میں بھی کرا دوں۔ خلاصہ یہ اس کہانی کا پورا ہے سبق کا۔ یہ مضمون سر جیمز نے کے نظریہ ہے تخلیق کائنات کا ایک جزوی جائز پیش کرتا ہے، یعنی یہ جیمز جو ہے یہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح یہ کائنات بنی ہے۔ سر جیمز جو کہتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں کھربوں ستارے بے مقصد گھوم پھر رہے ہیں۔ کائنات میں ستارے کی کل تعداد دنیا کے تمام ساحلوں پر پڑی ریت کے ذروں کے برابر ہو سکتی ہے۔ پھر ہر ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری جیسی لاکھوں زمینیں سموئی جا سکتی ہیں۔ کوئی سے بھی دو ستاروں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ سر جیمز کو نے یہ یقین ہے کہ اربوں سال پہلے یہ انہونا واقعہ رونما ہو گیا۔ کسی طرح ایک ستارہ ٹوٹا سورج کے قریب آیا اور اس کی کش شکل اتنی طاقتور تھی کہ اس نے سورج کی سطح پر بڑی بڑی لہریں پیدا کر دیں اور ایک بڑا سا پہاڑ بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ستارے نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اس طرح اس کی کش شکل کمزور پڑ گئی اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ٹکڑے خلا میں گر گئے اور انہیں سیارے کہتے ہیں۔ یعنی ہماری زمین کی طرح اور بھی بہت سارے ایسے سیارے ہیں جو مٹی کی طرح کے بنے ہوئی ہیں، وہ بھی ایک ٹکڑا پھٹا اور ہماری زمین بن گئی اور وہ بھی گھوم رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ سیارے اس وقت سے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ہماری زمین ان میں سے ایک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان سیاروں میں سے ایک زندگی نے جنم لیا۔ مصنف یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ایسا کیسے، کب اور کیوں ہوا، تاہم اس کا خیال ہے کہ زندگی کا آغاز کسی سادہ سے وجود سے آیا۔ بتدریج اس سادہ وجود نے پیچھے وجود کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ انسان پیدا ہوئی اور جو ذہین اور دل کے مالک تھے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ہم اس کائنات کی نوعیت اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ناقابل پیمائش فاصلے وقت کے طویل پھیلاؤ ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اتنے بڑے فاصلے اور اتنی بڑی زمین ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کائنات میں ہمارا چھوٹا پن اور تنہائی بھی ہمیں ڈراتا ہے، یعنی ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی دنیا ہے۔ ہم خود کو اس لیے تنہا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور سیارے پر اپنے جیسی زندگی نہیں ملتی۔ مصنف کا خیال ہے کہ کائنات کی تخلیق کے منصوبے زندگی کو مرز وجود میں لانا شامل نہیں لگتا، یعنی باقی جو کائنات کی باقی چیزیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مصنف یہ کہہ رہا ہے۔ کسی بھی سیارے پر زندگی کی تخلیق کے لیے کچھ مناسب طبعی حالات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے اہم حالات ایک ایسا معتدل درجہ حرارت جس پر مایع اپنی اصلی حالت میں قائم رہے، لیکن کائنات میں کچھ ستارے اتنے گرم اور کچھ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ زندگی وہاں پر قائم نہیں رہ سکتی۔ زندگی صرف ہر ستارے کے گرد موجود ان تنگ پٹیوں میں ممکن ہے جہاں درجہ حرارت معتدل ہے۔ کائنات میں ایسی پٹیاں بہت کم ہیں۔ ہماری زمین غالباً وہ واحد ستارہ ہے جہاں درجہ حرارت ان کی تخلیق اور بقا کے لیے سازگار ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو باقی سیارے ہیں نا ان پہ زندگی کبھی ممکن ہی نہیں ہے، تو ان کو بنانے کا کیا فائدہ، یہ انگریز کی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیسے بنا، لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنائی۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ شارٹ سٹوری تھی، آپ کو ایک خاص انداز میں اردو میں ترجمہ کر کے میں نے بتائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے
شارٹ کوسچن کریں گے. تو آپ نے انگلش کی جو اردو بنانی ہے ٹرانسلیشن وہ بالکل نہیں کرنی جیسے فرسٹ ایئر میں بٹن والی تھی. یہاں پہ یہاں پہ اردو ضرور آتی ہے جس کی انگلش بنانی ہوتی ہے. وہ میں کوسچن آپ کو بعد میں کراؤں گا. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.